العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا ایک دن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں بھووں کے درمیان لکھ دے گا کہ وہ جہنم اور نفاق کی آگ سے آزاد ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سورہ انفال کی تفسیر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اللہ پاک جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھنے کی بھی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، جنگ کا میدان ہو یا جنگ کے علاوہ جہاں کہیں ہم موجود ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ جنگ کے حوالے سے ہے، تو اس میں فرمایا گیا کہ جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں اس میں اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں۔ جن معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آ گیا وہ حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ خصوصاً جہاد اور دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور باہمی اختلاف سے بچیں، جیسا کہ احد میں بعض مسلمانوں نے بعض کی مخالفت کی، کیونکہ باہمی تنازع ضعف و کمزوری اور بے وقاری کا سبب بنتا ہے۔ جب بندہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے تو دشمن جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج کل بھی ہمارے کچھ مسلمانوں کے حالات ایسے ہوئے ہیں کہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہمارے بہت زیادہ ہیں اور دشمن ہم پر وار کیے جا رہا ہے۔ کبھی وہ ایسے معاملات میں وار کر جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے بالکل خصوصی معاملات ہوتے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس پر وہ وار کرتے ہیں، اور کچھ مسلمان اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوتے ہیں۔ تو جو سراپا احتجاج ہوتے ہیں ہمارے دوسرے مسلمان اٹھتے ہیں اور ان کو کچل کر رکھ دیتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کام پر لگایا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضور اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جو لوگ حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو آ کر جو دوسرے مسلمان زد و کوب کرتے ہیں، پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی یہ جو آیت جس کو ابھی ہم نے پڑھا، پھر ترجمہ بھی سنا، پھر آگے اس کی تفسیر بھی ہم سن رہے ہیں، تو ہم قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا کہ آپس میں نہ لڑو، باہمی اختلاف جتنے بھی ہیں اس میں آپس میں اختلافات نہ کرو، یہ آپ کی بے وقاری کا سبب بنے گا اور آپ کو ضعیف و کمزور کر دے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ پاک کا حکم مانیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا حکم تو جنگ کے بارے میں ہے، لیکن عمومی حالات میں بھی مسلمانوں کو باہمی اختلاف سے بچنا چاہیے اور اتفاق و اتحاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کفار کے ممالک تو آپس میں متحد ہیں، آپ دیکھ لیں جتنے بھی اکثر کفار ہیں وہ آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں۔
اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسرائیل اور امریکہ کی. اب اسرائیل نے فلسطین پر کتنا ظلم و ستم کیا ہے، اس کے باوجود امریکہ ان کے ساتھ ہے. بہت سارے دیگر ممالک جو کفار کے ہیں انہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے. تو ہمارے مسلمانوں نے کس نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ بھائی خبردار، اگر آپ نے فلسطین پر ظلم و ستم کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. کوئی ایسا مسلمان ملک سامنے نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہم نے قرآن پاک کی ہی تفسیر پڑھتے ہوئے سنا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جب ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو یقیناً فلسطین والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اصل میں یہ کام ہمارے حکمرانوں کا بنتا ہے کہ وہ بڑی سطح پر چونکہ کام کر رہے ہیں، ہم نچلے لیول پر ہیں، ہم عوام ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم ان لوگوں سے بات نہیں کر سکتے. اگر اپنے طور پر بات کریں گے بھی تو ہماری بات مانی نہیں جائے گی. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو بڑے لیول پر ہیں، جو ملک کو سنبھال رہے ہیں. تو ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت کریں اور ان کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے، بھلے جنگ کرنی پڑے تو جنگ بھی کریں. اللہ پاک ہمیں متحد رہنے کی جتنے مسلمان ممالک ہیں توفیق عطا فرمائے. لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد نظر نہیں آتا، بلکہ ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر کفار کسی مسلمان ملک پر ظلم و ستم کریں تو دوسرے ملک کے مسلمان اپنے مسلم بھائیوں کا ساتھ دینے اور ان کافروں کے خلاف سر پیکار ہونے کی بجائے وہ بھی کافروں کے ساتھ دیتے ہیں. تو ایسا ہو بھی رہا ہے الحمدللہ، اور ہمارے علماء نے یہ جو لکھا ہے یہ بات غلط نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی